اچھا، جب ہم اردو یا فارسی شاعری کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ ہر شعر اپنی ایک الگ دنیا ہے، بالکل الگ تھلگ۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر ایک شاعر کو اپنی کوئی لمبی بات کہنی ہو، ایک مسلسل خیال بیان کرنا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ تو آج کے اس جائزے میں ہم قطع کے فن کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ شاعر اس خاص قسم کی شاعری کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو بنا توڑے کتنی خوبصورتی سے آگے بڑھاتے ہیں۔ چلیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کیا کچھ کور کرنے والے ہیں۔ ہم بات شروع کریں گے قطع کی تعریف اور اس کے اصولوں سے، پھر دیکھیں گے کہ یہ رباعی سے کتنا مختلف ہے۔ اس کے بعد ایک بہترین شاعر نریش کمار شاد کی زندگی اور ان کے ادبی سفر پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں خود انہی کی شاندار شاعری کا مزہ لیں گے۔ تو پہلا حصہ، قطع کی تعریف، آخر اس فن کو سمجھا کیسے جائے؟ دیکھیے، اگر ہم بالکل لفظی معنی پر جائیں نا، تو قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا یا کسی چیز کا حصہ یا ٹکڑا۔ اب ادبی دنیا میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسی شاعری ہے جس میں کوئی مسلسل خیال، کوئی تجربہ یا کوئی لمبا مضمون ایک ہی فلو میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام غزل میں ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے، لیکن قطع میں کئی مصروں کو جوڑ کر ایک ہی بات، ایک ہی تھیم کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بڑے خیال کا وہ خاص ٹکڑا ہے جو اپنے اندر پوری کہانی رکھتا ہے۔ اب اس کی ساخت یا سٹرکچر کو سمجھتے ہیں۔ اس کی سب سے زبردست بات اس کی لچک ہے۔ خیر، عام طور پر اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ اس میں 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات، اس کے لیے کوئی مخصوص بحر یا میٹر مقرر نہیں ہے۔ پابندیاں کم ہیں، اور تو اور پہلے 2 مصروں کا ہم قافیہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ یہ آزادی شاعر کو یہ سہولت دیتی ہے کہ وہ قافیے کی بندشوں میں الجھنے کے بجائے اپنی بات کو پوری روانی کے ساتھ کہہ سکے۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو قطع کا سفر بڑا دلچسپ رہا ہے۔ کلاسیکی دور میں یہ کوئی الگ پہچان نہیں رکھتا تھا، بس غزلوں کے بیچ میں قطع بند اشعار کے طور پر چھپا ہوتا تھا۔ پھر ایک عبوری دور آیا، ایک ٹرانزیشن آئی، جہاں شاعروں نے اس مسلسل خیال کی روایت کو تھوڑا اور پھیلایا، اور پھر جیسے جیسے ہم جدید دور میں آتے ہیں، یہ ایک مکمل، آزاد اور ایک بے حد مقبول ادبی صنف بن کر ابھرتا ہے۔ چلیے اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، قطع اور رباعی کا فرق۔ یہ وہ الجھن ہے جو اکثر ادب کے طالب علموں کو پریشان کرتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ کی لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، دونوں میں اکثر 4 مصرے ہی ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن بنیادی فرق کیا ہے؟ رباعی جو ہے نا، وہ سختی سے ایک مخصوص بحر یعنی بحر ہزج کی پابند ہوتی ہے۔ اس خاص دھن کے بنا رباعی ہو ہی نہیں سکتی، اور لائنز بھی ہمیشہ 4۔ لیکن دوسری طرف قطع کو پوری آزادی حاصل ہے۔ اسے کسی بھی بحر میں لکھا جا سکتا ہے، اور 4 سے زیادہ مصرے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی قطع میں شاعر کو کھل کر سانس لینے کی پوری آزادی ملتی ہے۔ ان ٹیکنیکل باتوں کے بعد تیسرے حصے میں ہم اس شخصیت سے ملتے ہیں جنہوں نے ان اصولوں کو اپنی شاعری میں زندہ کیا، نریش کمار شاد۔ 1927 میں ہوشیارپور میں پیدا ہونے والے نریش کمار شاد ایک ایسے گھرانے سے تھے جہاں ادب اور صحافت کی فضا پہلے سے موجود تھی۔ ان کے والد خود ایک بڑی ادبی شخصیت تھے، تو ظاہر ہے گھر کے اس علمی ماحول نے شاد کو شروع سے ہی ایک بہترین بنیاد فراہم کی۔ بچپن سے ہی لفظوں اور شاعری سے جو ان کا تعلق جڑا، اس نے آگے چل کر انہیں ایک الگ ہی مقام پر لا کھڑا کیا۔ ان کا سفر اگر ہم دیکھیں تو وہ مسلسل حرکت میں رہے۔ ہوشیارپور سے ایجوکیشن اور شاعری شروع کی، پھر تقسیم ہند سے پہلے راولپنڈی اور جالندھر میں نوکریاں کیں، اس کے بعد لاہور کا رخ کیا جہاں وہ مشہور رسالے شالیمار کے مدیر یعنی ایڈیٹر بن گئے۔ پھر پارٹیشن کے بعد یہ سفر کانپور اور وہاں سے دہلی تک گیا۔ الگ الگ شہروں کی اس خاک چھانی اور مختلف ادبی رسالوں کو چلانے کی وجہ سے ان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بے حد وسیع ہو گیا تھا۔ اب چوتھے حصے میں بات کرتے ہیں شاد کے ادبی سفر، ان کی شاعری کے اثرات اور ان کے چھوڑے ہوئے ورثے کی۔ شاعری کی دنیا میں شجرہ نسب یعنی آپ کا استاد کون ہے، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ نریش کمار شاد کا سلسلہ سیدھا ایک عظیم ادبی روایت سے جا ملتا ہے۔ ان کے استاد تھے جوش ملسیانی، جو خود برصغیر کے عظیم شاعر داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ تو سوچئے، شاد کو داغ کا وہ ٹکسالی، وہ خالص دہلوی رنگ اپنے استاد کے ذریعے سیدھا وراثت میں مل گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
اپنے کیریئر میں شاد نے قطع اور ربائی جیسی مشکل صنفوں میں خوب نام کمایا۔ وہ عام طور پر اخلاقیات، نصیحت اور سماج کے مسائل پر لکھتے تھے۔ ان کے مشہور مجموعوں میں دستک، کاشین، فریاد اور سنگم وغیرہ شامل ہے، لیکن جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے وہ ہے دو آتشہ۔ یہ عظیم فارسی شاعر حافظ شیرازی کے کلام کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ صرف ترجمہ نہیں تھا، یہ دو ثقافتوں کو جوڑنے والا ایک زبردست پل تھا۔ آخر میں اس جائزے کے 5ویں حصے میں اب ہم خود شاد کی شاعری کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ذرا ان کے اس قطعے میں چھپی بات کو سوچئے۔ یہاں شاد کتنی خوبصورتی سے ہماری اندرونی سوچ کو ہمارے اعمال سے جوڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دماغ میں چاہے جتنے مرضی شاندار خیالات ہوں، جب تک آپ کے اندر سچی لگن اور شعور کی آگ نہیں ہوگی، وہ خیالات کبھی عمل کا روپ نہیں لے سکتے۔ بہترین خیال بنا عمل کے بالکل بے معنی ہے۔ فطرت کے پس منظر میں شاد کا ایک اور خوبصورت قطعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سچا شاعر اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے پھول کی خوشبو یا رات کے چمکتے ستارے بس خوبصورت مناظر ہیں، لیکن ایک شاعر کی آنکھ کے لیے وہ کائنات کی گہری حقیقتوں کا حصہ ہیں۔ ایک شاعر ان ستاروں کی خاموش گفتگو کو سنتا ہے اور اس جہان کی خوبصورتی میں زندگی کا اصل توازن تلاش کر لیتا ہے۔ پھر وہ زندگی کو ایک کانچ کے کھلونے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ کتنی گہری نصیحت ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں، لیکن حالات چاہے انتہائی خوشی کے ہوں یا گہرے غم کے، انسان کو اپنے جذبات کا توازن نہیں کھونا چاہیے۔ اسے بالکل ویسے ہی سنبھالنا چاہیے جیسے کسی نازک کانچ کو احتیاط سے سنبھالا جاتا ہے۔ ویسے شاد صرف فلسفے اور نصیحتوں تک محدود نہیں تھے، ان کا رومانوی انداز بھی اتنا ہی دلکش تھا۔ اپنے ایک بے حد خوبصورت قطعے میں وہ مسکراہٹ کو دریائے جمنا کی نرم لہروں پر چمکتی ہوئی چاندنی سے ملاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف ہونٹوں کی مسکراہٹ کی چمک اور دوسری طرف پانی پر لہراتی چاندنی۔ یہ ان کے تخیل کی اڑان اور رومانیت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جیسے جیسے ہم اس جائزے کے ختام پر پہنچتے ہیں، ایک چبھتا ہوا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، وہاں ہر چیز تیز رفتار ہے۔ ہماری توجہ پل بھر میں بھٹک جاتی ہے، معلومات ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ تو ایسے میں کیا قطع کی طرح ایک مستقل اور مرکوز خیال کو سوچنے کی مشق ہمارے اس بھٹکے ہوئے جدید ذہن کو سکون دے سکتی ہے؟ سوچ کو سمیٹنے کا یہ فن واقعی آج کی تیز دنیا میں رک کر سوچنے کا مقام فراہم کرتا ہے۔